عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی انسان آپ کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشل ختم کرنا ہے، وہ آسان رستہ اختیار کر لے۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ وہ نماز میں کیا مانگتا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ مانگتے کیا ہیں اللہ سے؟ آپ تو صرف نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ اللہ کس کو نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے زیادہ کامیاب تھی اس دنیا میں، ان کو ہی نعمتیں بخشی اللہ نے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے۔ جو دنیا کی کامیاب ترین انسان ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان میں سے کسی کی بھی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کے اوپر کیا کیا تشدد کرنے کی کوشش کی، سب پیغمبروں کے اوپر۔ کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے۔ زندگی میں جس دن آپ کی اسٹرگل ختم ہوتی ہے اس دن آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے۔ زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا، یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں، اور جب تک آپ کی اسٹرگل ہے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان کو، جتنی صلاحیت دی ہے، وہ نکلتی تب ہے جب آپ خود کو چیلنج کرتے ہو، ایک مشکل وقت کا سامنا کرتے ہو۔ یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں، یہ اسٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کے پیچھے جانے کا، اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے، وہی معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے، نہ کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، ایسا انسان کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا جو فیلئر سے ڈرتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ خوف ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے کر دیتا ہے۔ بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے، ہارنے سے ڈرتا ہے، رزق چلا جائے گا ڈرتا ہے، ذلیل کر دیں گے لوگ مجھے، اس لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے، زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے۔ موت کا خوف دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے انسان فیلئر سے نہیں ڈرتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں اور غلام ذہن فالو کرتا ہے۔ آزاد ذہن اپنے راستے چوز کرتا ہے۔ غلامی سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا، ذہنی غلامی کرتا ہے۔ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ جب میں میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ، میرے سامنے مجھے کہتے ہیں، تم سوچو بھی نہ، تم انگریز کو ہرا سکتے ہو، وہ اتنے زبردست، ان کی ٹیکنیک اتنی اچھی۔ میچ ابھی اتنی سیریز شروع ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ انگریز ہیں، یہ ان کی غلامی کر چکے تھے۔ جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کانفیڈنس ہی نہیں تھا۔ جو آزاد ذہن ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے، وہ اپنا راستہ چنتا ہے۔ ناکامیاں ہوتی ہیں، مایوس ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ گرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، میرے سے کیا غلطی ہوئی، میں وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکا۔ جب آپ اپنی غلطی کو دور کر کے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، آپ اپنے مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسلسل پروسیس جسے اسٹرگل کہتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا جتنی تم کوشش کرو گے، اسٹرگل کرو گے۔